ظلم ایک ایسا لفظ ہے جو ہم ہوش سنبھالتے ہی سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ظلم کے قصے، کہانیاں، حکایتیں، واقعات ہم سنتے، پڑھتے اور دیکھتے آتے ہیں۔ ظلم ہے کیا؟ ظلم ہر وہ عمل ہے جس سے کسی کی جان، مال اور عزت کو نقصان پہنچے۔ اس کی دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق اور اہلیت سے کم یا زیادہ دینا۔ دونوں صورتوں میں ظلم ہے، کم دینے میں بھی اور زیادہ دینے میں۔ حق کیا ہے؟ حق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی شکل میں ہمیں مقرر کر فرما دیے ہیں، ہمیں بتا دیا۔ اور اہلیت کا معیار ہم نے مقرر کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کم اہل شخص کو اس کی اہلیت سے زیادہ کی ذمہ داری سونپتے ہیں تو یہ اس شخص کے ساتھ بھی ظلم ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ظلم ہے جن کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کا دھیان ایک ایسی طرف کروانا چاہ رہا ہوں جس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور وہ ہے اپنے آپ پر ظلم۔ ہم پر کوئی شخص اتنا ظلم نہیں کرتا ہے جتنا ہم خود اپنی ذات پر کرتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو مظلوم کی طرف سے ریزسٹنس آتی ہے، تو ایک خاص حد سے آگے آپ بڑھ کر ظلم کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن جو اپنے آپ پر ظلم ہے اس کی کوئی حد نہیں، چونکہ اس کو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اور خود اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم دن میں بلا ناغہ روزانہ کئی مرتبہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، فضول خرچی، اسراف، دوسروں کے حق مارنا، رشتوں کی بے حرمتی، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی یا نافرمانی وغیرہ وغیرہ۔ بڑی لمبی لسٹ ہے، آپ سب جانتے ہیں ان کو، اور یہ ہم روزانہ اپنے آپ پر کرتے ہیں۔ یہ جو ظلم ہم اپنے آپ پر کرتے ہیں یہ ایسا ایسا ہماری عادتیں بن جاتی ہیں، اور عادتیں پھر رویوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ شاید اسی سٹیج کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تو آپ فوراً پشیمان ہوئے اور آپ نے پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے رب، میں نے اپنی ذات پر ظلم کر لیا، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ فرمایا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قرآنی زبان میں ہر گناہ کو، ہر زیادتی کو ظلم فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بندے اپنے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں، خود کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہ رہا تھا کہ اپنے اوپر ظلم بند کریں۔ آج تک جو ہو گیا ہے اس کی معافی اور تلافی کریں۔ حقوق اللہ میں جو ظلم ہوئے ہیں وہ تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں صدق دل سے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغفر الذنوب جمیعا، کہ جتنے بھی گناہ میں معاف فرما دوں گا۔ لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہے، کیونکہ اس میں ایک اور شخص انوالوڈ ہے، وہ شخص جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، جس کا کوئی نقصان کیا ہے، جس کا کوئی آپ نے حق مارا ہے۔ تو پہلے وہ اس کے نقصان کی تلافی کریں، اس کا حق اس کو واپس کریں، اس کی جو چیز چھینی ہے اس کو واپس دیں۔
اور پھر صدقے دل سے اس سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد وہ جب معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہو گئے پچھلے گناہ معاف کروانے کا طریقہ۔ اگلوں کی طرف یہ ہے کہ جو بری عادتیں ہیں ان کو چھوڑنا شروع کر دیں، اور میں یہاں مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ آج سے ہی اپنے ساتھ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ صرف تھوڑی سی ایگو کو آپ نے مارنا ہے کہ جو میں نے پہلے جھوٹ بولے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کروں گا۔ کوئی نہیں، اس پہ شرمندگی کا اظہار کریں کہ غلطی میں نے غلط کہہ دیا تھا اور ابھی میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے، سچ کی ہمیشہ عزت ہوتی ہے۔ لوگ بھی آپ کے بارے میں کہنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ شخص کتنا بدل گیا، کیا ہو گیا اس کو، پازیٹیولی وہ کہیں گے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، باقی بری عادتیں انشاءاللہ آپ سے خود بخود چھوٹتی جائیں گی۔ دوسرا ہے، جب بھی کوئی کام کرنا شروع کریں تو اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ اس کام کے کرنے سے کیا میرا رب میرے سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر راضی ہوگا تو بسم اللہ، اگر ناراض ہوگا پھر آپ کو جواب کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کبھی بھول چوک ہو جائے تو وہی جو ہمارے بابا آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ مانگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر ہمارے جد امجد کو یہ دعا مانگنے سے ان کی دعا قبول ہوگی اور ان کو معاف کر دیا گیا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں پر اور اپنی ذات پر ظلم کرنے سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔